الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز رفقا، آج ہم سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 سے ترجمانی کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ 87 اور 88 آیات ہم پہلے بھی تلاوت کر چکے اور ان کی ترجمانی بھی کچھ کی تھی، لیکن ساتھ ہی کہا تھا کہ اس کے حوالے سے سورہ صافات میں ایک اور وضاحت قرآن حکیم میں موجود ہے، اور اس وضاحت کی روشنی میں ان آیات کا جو جامع مفہوم ہے اس کا وعدہ کیا تھا۔ تو آج ہم دوبارہ انہی آیات سے ترجمانی کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس ضمن میں سورہ صافات جو ہے اس کا متعلقہ جو حوالہ تھا اس کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے رفقۂ محترم کہ جتنے بھی واقعات انبیاء علیہ السلام کے ہیں یہ کوئی قصے یا کہانی کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اس میں ایمان والوں کے لیے ابدی رہنمائی ہے، ایٹرنل گائیڈنس۔ اور یہ تبھی گائیڈنس ہے کہ وہ ان کی زندگی سے ان کا تعلق، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص نبی کے ساتھ کوئی اللہ نے خاص واقعہ کیا اور اب اس واقعے کا وقتی ہونا جو ہے وہ ختم ہو چکا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ کی رہنے والی ہمیشہ کے لیے رہنے والا جو کلام ہے اس میں ذکر نہ فرماتا۔ تو قرآن حکیم چونکہ عبدالآباد کے لیے رہنے والا کلام ہے، لہٰذا اس ابدی کلام کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ابد تک کی رہنمائی کے لیے۔ اس لیے یہ جو تصور ہے کہ یونس علیہ السلام تھے، ان سے کوئی غلطی ہو گئی اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں داخل کر دیا اور مچھلی کے پیٹ سے پھر ان کو نکال کر باہر لے آئے، تو یہ سارا باطل تصور ہے، کیونکہ اس زیر بحث مقام کے اندر ہم آیت نمبر 88 میں پڑھتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے حضرت یونس کو نجات دی غم سے، اور آگے ضابطہ کیا بیان فرمایا وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ جس طرح غموں سے جناب یونس کو نجات دی ہم نے، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا دیتے رہیں گے۔ اب اس کا یہ معنی نہیں کہ اب یعنی مومنین بھی مچھلی کے جو پیٹ ہے ان میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحیح و سالم واپس لائے کریں گے، یہ مفہوم باطل ہے۔ تو اب ہم ترجمے کو دیکھو، وَظَنُّونَ، اور خاص طور پر سامنے رکھو ظنون کو، ظنون جناب یونس، دوسرے مقام پر صاحب الحوت انہیں کہا ہے، اور سامنے رکھو اپنے جناب یونس کو، اور بالخصوص یہ بات ان کی کہ اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، کہ جب وہ چلے گئے کے بعد یا معذوف ہے اپنی قوم کے پاس سے چلے گئے، مغاضبًا، ناراض ہو، یعنی قوم کو انہوں نے دن رات توحید سمجھائی، شرک کے خلاف انہیں آگاہ کیا، اخلاقی برائیوں سے انہیں روکا، لیکن قوم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تو جب انہوں نے اپنا فریضہ تبلیغ ادا کر دیا، دن رات محنت کی، تو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہاں اب میرے رہنے کا کیا فائدہ ہے،
جس طرح کہ کسی کے پاس کوئی نالائق شاگرد ہو اور استاد اسے صبح و شام متعلقہ جو اس کا یعنی سبجیکٹ ہے اس پر لیکچرز دے، سمجھائے، دن رات اس پر محنت کرے، لیکن وہ دیکھے کہ یہ نالائق تو دلچسپی نہیں لیتا، پڑھتا ہی نہیں ہے، پڑھنا سننا تو ایک طرف، دروس میں آتا ہی نہیں ہے توجہ کے ساتھ، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے کہ بھئی چھوڑو کلاس ولاس، تمہیں تو کوئی فائدہ اس سے نہیں ہو رہا، تو میں اب جاتا ہوں کسی اور کو تلاش کرتا ہوں، وہاں جا کر ہم محنت کرتے ہیں۔ تو اس لیے مغاضباً کا یہ معنی نہیں کہ وہ اللہ سے ناراض ہو گئے، اللہ سے ناراض ہو گئے، کسی مومن کی بھی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو چے جائے کہ نبی جو ہے وہ اللہ سے ناراض ہو جائے۔ تو مغاضباً میں اصل قوم مراد ہے کہ وہ نالائق و ناہنجار جو قوم تھی اس سے وہ ناراض ہو کر دل برداشتہ ہو کر وہ وہاں سے چل پڑے۔ فظنّا، اور انہیں پورا گمان نہیں، یہاں ظنّا بمانا یقین ہے، پس انہیں یقین کامل تھا اللہ نقدر علیہ کہ ان کے اس اقدام پر ہم ان پر کوئی تنگی نہیں کریں گے، محاسبہ نہیں کریں گے۔ یا جس طرح کہ کوئی استاد یہ سمجھے کہ بھئی جتنا میرا کام تھا تعلیم کا، تربیت کا، نصیحت کا، وہ تو میں کر چکا، اور اب اگر یہ میری تعلیم تربیت اس کی قدر نہیں کر رہے یا اس سے مستفید نہیں ہونا چاہتے تو اب میں یہاں دھرنا مار کر بیٹھنے سے مجھے کیا فائدہ، وقت کیوں ضائع کروں، کہیں اور کیوں نہ جاؤں کہ وہاں جا کر بہتر انداز میں شاید مجھے کچھ لوگ مل جائیں اور ان کی بہتر تعلیم کروں، تربیت کروں، ان کو بہتر طور پر تیار کروں۔ تو یہ تھا وہ جذبہ محرکہ جس کے تحت وہ وہاں سے چل پڑے۔ فنادى فی الظلمات، اب اس مقام کو چھوڑ کر جب وہ کسی اور مقام پر پہنچے تو ایسے ہی ہوا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون سے، اس کے مظالم سے، یعنی اس کو ناپسندیدہ قرار دے کر پریشان ہو کر مدین کی طرف چلے، اور جب مدین پہنچے تو وہاں پر گھاٹ پر کیا منظر دیکھا کہ مائٹ از رائٹ، کہ جس کی طاقت ہے اسی کا فرمان چلتا ہے، طاقت والا اپنے آپ کو منوا رہا ہے، اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ بیچارہ انتظار میں ہے، ملے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ملے گا تو کوئی پھر بھی بیچارہ خاموش کیا کرے۔ تو فنادى فی الظلمات، جب وہ ایک دوسرے ماحول میں پہنچے تو وہاں بھی ان کے لیے وہی مشکلات تھی۔ ظلمات سے مراد ہے مشکلات، یعنی حالات کا جبر، کہ جس طرح یہ نینوا والے وہ مشکلات پیدا کر رہے تھے، بالکل یہی ماحول، اسی طرح کے حالات ان کو دوسرے مقام پر بھی پیش آئے، تو بھی انہوں نے کیا کیا، ان مشکل حالات میں بھی انہوں نے کیا کہا، اللہ الہ الا انت سبحانک، تو ان مشکل حالات میں بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا نہ ترک کیا، یعنی وہ اس ماحول میں بھی گئے، ظلمات تھی، تاریکیاں تھی، ظلمات جہاں بھی قرآن میں آیا ہے یہ شرک کی ظلمات، شرک باللہ، شرک فی الصفات، یہ جو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو ظلمات سے مراد ہے ظلمات شرک، ظلمات عقیدہ، تو عقیدے کی، شرک کی جو ظلمات تھی ان کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا اللہ الہ الا انت، اور سبحانک کا معنی ہے تو شرکا سے پاک ہے، تو بلند ہے، پاک ہے اس بات سے کہ تیرا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور فرمایا انی کنت من الظالمین، بے شک یہ جو میرے سامنے مشکلات ہیں ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں مجھ سے کوئی بھول ہو رہی ہو، مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، میں نے تعلیم اور تربیت میں، یعنی گویا کہ معلم جو ہے اس پر بھی اپنے حوالے سے یہ بات کہ میں نے شاید سمجھانے میں کوئی کوتاہی کی ہے، تو مجھے مزید استقامت اور توفیق عطا فرما۔ تو اس پر ارشاد فرمایا گیا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی پکار پر، دعوت پر، پروگرام پر جو اس نے وہاں پیش کیا، لبیک کا قبول کیا، اس کو شرف قبولیت بخشا،
وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے وہ جو چاروں طرف مشکلات تھی جنہوں نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، وہاں سے اس کو نجات دی۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ جس طرح ہم نے جناب یونس کو مشکلات سے، ظلمات سے نکالا، تاریکیوں سے نجات دی، اسی طرح ہم تمام اہل ایمان کو، مومنین کو، اولین ہوں آخرین ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، عرب ہوں عجم ہوں، سب مومنین کو ہم ہی نجات دینے والے۔ اس میں ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا رفقائے محترم کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں، یعنی غیر اللہ کو پکارنا کسی حال میں جائز ہے۔ جب انبیاء اللہ کو پکارتے ہیں تو ہم انبیاء کو کیوں پکاریں؟ اور انبیاء تو دور ہیں، ہم تو چھوٹے چھوٹے، یہ غوث، یہ قطب، یہ ابدال، یا علی ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا فلاں غوث، غوث مدد کن، فلاں حاجی امداد اللہ مدد کن، تو یہ تمام شرکیہ چیزیں ہیں کہ انبیاء علیہ السلام ان سے بری و ذمہ ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام پر بھی جو ظلمات کا دور آتا ہے تو ان ظلمات سے نجات دینے والا کون؟ اللہ۔ تو توحید کا یہ پہلو بھی بیان فرمایا کہ جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو کوئی دور نہیں کرتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اصل معنی میں منجی ہے۔ اور دوسری چیز یہاں رفقائے محترم یہ غور طلب ہے کہ اگر سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے جس طرح ہمارا عام تصور ہے، تو قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ جس طرح ہم نے یونس کو نجات دی اسی طرح تمام مومنوں کو نجات دیں گے۔ تو کیا اس کا یہ معنی ہے کہ اگر اہل ایمان ان کو مچھلیاں نگل جائیں، مگر مچھلیوں کے ساتھ تو خاص نہیں ہے، مگر مچھ ہو، مچھلی ہو، نہند ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنے پیٹ میں لے جائے تو کیا اللہ کا یہ ذمہ ہے کہ وہ ان کو صحیح و سالم رکھیں گے؟ ان کی گردن سے جب وہ مومن گزرے گا تو گویا کہ وہ بالکل صحیح و سالم رہے گا، مچھلی نگل بھی جائے گی، مگرمچھ نگل بھی جائے گا، لیکن پھر بھی وہ اس کے جبڑوں سے محفوظ چلا جائے گا۔ کیا مشاہدہ اس امر کی تائید کرتا ہے؟ اب اس ضمن میں رفقائے محترم جس طرح میں نے سورہ صافات کا حوالہ دیا تھا کہ اس سے یہ بات اور واضح ہو جائے گی، تو اس کو ہم لیتے ہیں۔ سورہ صافات 37ویں سورہ ہے اور آیت 139۔ سورہ صافات 37ویں سورہ آیت 139، فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک جناب یونس بھی یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے یعنی رسولوں میں سے تھے۔ بے شک جناب یونس بھی ہمارے بھیجے ہوئے یعنی رسولوں میں سے تھے۔ اور ان کی یہ بات خاص طور پر یہاں سے یا یہ واقعہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور ہماری جو موجودہ صورت احوال ہے اس سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ فرمایا اذ آبقا الی الفلک المشحون، اذ آبا کا یعبے کو جلدی کسی چیز کی طرف لپکنا، جلدی کسی چیز کی طرف دوڑنا، یعنی جو مقصود یا نسبالعین ہو اس کو پانے کے لیے دوڑنا، تیز دوڑنا، جلدی جانا، کہ جب وہ لپکے تیز دوڑے الہ کی طرف الفلک کشتی، المشحون بھری ہوئی، المشحون شاہانہ کسی چیز کو بھر دینا، لوڈ کر دینا۔ تو اس میں فرمایا کہ وہ کشتی آلریڈی پہلے ہی لوڈڈ تھی۔ اس امر پہ توجہ دی جانی چاہیے کہ جس کشتی کی طرف وہ لپکے ہیں وہ کشتی پہلے ہی بھر چکی تھی، یا جتنی کیپیسٹی اس کشتی کی تھی وہ کشتی گویا کہ وہ لوڈڈ تھی،
جتنی اس میں گنجائش تھی اتنا اس کے اندر وہ سمائی ہو چکی تھی، مسافر سوار ہو چکے۔ اب یا تو یوں سمجھو کہ مثلا دریا کا ماحول ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری پور جسے کہتے ہیں یا آخری جو ٹرن ہوتی ہے، اور اس کے بعد ملا کہتے ہیں بھی اب ہم نے کشتی نہیں چلائی، تو پھر سواریوں کی وزن یا گنجائش سمائی سے زیادہ ہی کہ وہ کہیں بھائی ہمیں تو لے جاؤ، اب ہم رات یہاں کیسے کاٹیں، کیسے رات کٹے گی؟ تو حضرت یونس جب وہاں پہنچے تو صورتحال یہ تھی کہ کشتی سواریوں سے بھر چکی تھی، بھری ہوئی کشتی، خالی نہیں تھی، گنجائش نہیں تھی، المشہور۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، انہوں نے کیا کیا؟ فَسَاهَمَ، فَسَاهَمَ کا معنی ہمارے مترجمین نے کیا ہے پس کشتی والوں نے قرعہ اندازی کی، یعنی کہتے ہیں کہ وہ کشتی میں جب سوار ہو گئے تو کشتی بھنور میں پھنس گئی، طوفان آ گیا بہت شدید، اور کشتی والے گھبرا گئے، اور کشتی والوں نے کہا کہ یقیناً یہاں کوئی غلام ہے اپنے آقا سے بھاگا ہو، تو کہتے ہیں انہوں نے قرعہ ڈالا، تو قرعہ فال جو ہے وہ جناب یونس علیہ السلام پر نکلا، اور جو وہ کشتی والوں نے یونس کو سمندر یا دریا کی نظر کر دیا، اور اس طرح پھر کہتے ہیں ان کی کشتی صحیح و سالم آگے چلی۔ تو اس میں اصل میں بتانا یہ مقصود ہے کہ سیدنا یونس اپنے آقا سے بلا اجازت بھاگے ہوئے تھے، یعنی ایک تو اس میں یونس علیہ السلام کو اپنے آقا مالک سے بھاگا ہوا غلام ثابت کیا، سیدنا یونس علیہ السلام کو مالک سے بھاگا ہوا ثابت کیا، اور دوسری چیز یہ ثابت کی کہ انبیاء بھی قرعہ اندازی کرتے، انبیاء بھی قرعہ اندازی کرتے اور قرعہ اندازی کے فیصلوں کو قبول کرتے ہیں، یہ دوسرا مفہوم آیا کہ انبیاء علیہ السلام قرعہ اندازی کرتے ہیں اور قرعہ اندازی کے فیصلوں کو قبول کرتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ثابت کی کہ جب ایسا طوفان آئے کشتی بھنور میں پھنس جائے تو اس سے نجات پانے کے لیے کیا کرو کہ اپنے میں سے کسی کو سمندر یا دریا کی نظر کرو، سمندر یا دریا کی طوفانی نظروں کے وہ طوفانی جو موجیں ہیں لہریں اس کی نظر کرو تو تمہاری کشتی جو ہے وہ ساحل مراد پر جا پہنچے گی۔ تو یہ شرک ہے، یعنی بے گناہ انسان کو یعنی سمندر میں دریا میں پھینک دینا یہ قتل ہے، اور گویا کہ یہ بھی ثابت کر دی۔ تو یہ دراصل قرآن نہیں ہے، یہ ساری کی ساری بائبل ہے۔ تو بائبل کو جس کو ایک طرف ہم محرف مانتے ہیں، دوسری طرف اسے قرآن کے حواشی پر چڑھا دی ہے، اور وہ قرآن کا ایسا یعنی اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہو چکا ہے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کم اور بائبل زیادہ، ہمارے حواشی میں جس طرح اس کا ذکر۔ تو اصل بات یہ ہے رفقائے محترم، وہ کشتی تھی بھری ہوئی، الفلک المشحون، یعنی جتنے لوڈ کی وہ کشتی متحمل ہو سکتی تھی اس لوڈ یا وزن سے وہ آلریڈی کیا ہو چکی تھی؟ بھر چکی تھی۔ تو اب سیدنا یونس نے کیا کیا؟ فَسَاهَمَ، یہ ساہم آیا ہے، اگر یہ سب کشتی والوں نے قرعہ اندازی کی ہوتی رفقائے محترم تو قرآن میں فَسَاهَمُوا ہوتا، فَسَاهَمُوا جمع کا صیغہ ہوتا، کیونکہ قرعہ اندازی یونس ایک تو نہیں کر سکتا، یعنی اگر قرعہ اندازی کا عمل کشتی والوں نے کیا ہوتا تو قرآن حکیم میں ساہمو ہوتا، فساہمو جمع کا صیغہ ہوتا، لیکن آپ کھلی آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہیں کہ یہاں فساہمہ مفرد کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ نہیں ہے۔ تو جب جمع کا صیغہ ہی نہیں ہے تو کشتی والوں کا قرعہ اندازی کرنا قرآن سے باطل ہو گیا، اور جس طرح میں نے عرض کیا انبیاء قرعہ اندازی کے تو قائل ہی نہیں ہوتے،
قرآن اندازی تو ایک شرکیہ فعل ہے، ظن و تخمین کی بات ہے، اور قرآن اندازی وہاں آتی ہے جہاں عقل اور منطق سے اور اسلامی اصولوں کے مطابق آپ فیصلہ نہ کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سے قرآن اندازی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیویوں کو جب جہاد میں لے جانا ہوتا تھا تو قرآن اندازی سے فیصلہ کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے زیادہ بہتان نہیں ہو سکتا کہ گویا نہ بیویوں کو ان پر اعتماد تھا، نہ ان کو ان کے فیصلوں پر اعتماد تھا. فیصلہ کرتے تھے اندھا قرآن، یعنی اندھی قرآن اندازی. قرآن اندازی میں دلیل یا منطق کیا؟ کسی بیمار کے لیے پڑ گیا، کمزور کے لیے پڑ گیا. تو جہاں دلیل، عقل، منطق اور اسلامی اصول ختم کرنے ہوا قرآن اندازی. تو قرآن نے رفقہ محترم فصاحمہ مفرد کا صیغہ استعمال کیا ہے، جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا. اگر جمع کا صیغہ استعمال کیا ہوتا تو کسی حد تک گنجائش نکل سکتی تھی مذہبی پیشوائیت کے لیے تورات کو قرآن کے حاشیوں پر چڑھانے کی، لیکن قرآن نے مفرد کا صیغہ استعمال کیا ہے، جمع کا صیغہ نہیں. اور ہم اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے اللہ کے قرآن سے یہ الفاظ دیکھ سکتے ہیں. فصاحمہ اس کا معنی ہوا کہ وہ عمل جو تھا وہ صرف کس کا تھا؟ سیدنا یونس علیہ السلام. نمبر 2 فصاحمہ رفقہ محترم یہ باب مفاعلہ ہے، باب مفاعلہ. جس طرح ہم کہیں مثلا جاہد، قاتل، شارک، تو یہ باب مفاعلہ ہے. اور مفاعلہ کے اندر ہے مبالغہ، شدت اور کثرت. اور فصاحمہ کا روٹ ہے سہم، سین ہا میم. سہم دو چیزوں کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، تیر کو کہتے ہیں سہم، اور حصے کو حصہ، شیئر. فصاحمہ کا یہ معنی تیر تو ہو نہیں سکتا کہ ہم یوں سمجھیں کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے وہاں تیر اندازی کی، تیر چلایا. کوئی شکار تو سامنے تھا نہیں کہ اس کو تیر چلا کر یعنی وہ کرنا مطلوب ہوتا. پس ساہمہ کا دوسرا معنی سہم، حصہ. فصاحمہ کا معنی ہے کہ انہوں نے اس کشتی میں اپنا شیئر لینا چاہا، یعنی کشتی جو فلک المشحون تھی پہلے سے اس میں انہوں نے بیٹھنا چاہا، اس میں انہوں نے اپنا حصہ لینا چاہا کہ میں بھی اس میں پارٹ کروں گا، میں بھی اس میں شریک ہوں گا، مجھے بھی تم سوار کرو. اور چونکہ الفلک المشحون تھی بھری ہوئی کشتی، نتیجہ یہاں بین السطورہ کی کشتی چلی کیونکہ بھر چکی تھی. تو بھری ہوئی کشتی کے اندر سیدنا یونس نے سوار ہونا چاہا، اپنا حصہ لینا چاہا، اپنے آپ کو اس فلک مشحون پر سوار کرنا چاہا. فَقَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ بس اسی عمل کے دوران کہ کشتی چل رہی ہے، جس طرح کہ آپ چلتی بس پر سوار ہونا چاہیں، چلتی گاڑی پر، کہ آپ کو پتہ ہے پیچھے یہ آخری گاڑی ہے، یہ آخری بس ہے، اس کے بعد رات بھر کوئی گاڑی نہیں آئے گی، کوئی بس نہیں چلے گی. تو اس صورت کے اندر انہوں نے اس میں حصہ لینا چاہا، سوار ہونا چاہا. فَقَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ تو اچانک کیا ہوا؟ ادحض، دال حاضوال، داحضہ کا معنی پاؤں پھسلنا. مدحضین تو اچانک کیا ہوا؟ وہ ان میں سے ہو گئے کہ جن کا پاؤں پھسل جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ان کا پاؤں کشتی میں پڑتا یا مثلا کچھ کشتی میں پڑا زیادہ باہر رہا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان میں سے ہو گئے کہ جو پھسلے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کو کشتی میں سوار ہونا جو تھا اس کا موقع نہ ملا اور ان کا پاؤں پھسل رک گیا اور وہ گویا سمندر یا دریا جو تھا اس میں آ پڑے. آگے ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. یہاں رفقا محترم ایک ایک جو لفظ قرآن ہے یہ اللہ کی سلیکشن ہے، یہ میری یا آپ کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی الفاظ قرآن کو روا روی میں ایسے ہی لے لینا چاہیے. ایک ایک لفظ رحمان کی میزان میں تلا ہوا ہے، نپا تلا لفظ. اب دیکھیے فَالْتَقَمَ، یہ لاقامہ یلقامو
لقمہ بنانا، اور یہ باب افتعال ہے، افتعال یفتعل التقم یلتقم انتقاما۔ قرآن یہاں یہ نہیں کہتا کہ اس کسی مچھلی نے اس کو لقمہ بنا لیا، نگل لیا، منہ میں ڈال لیا، قرآن یہ نہیں کہتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہاں کوئی مچھلی تھی بڑی، اس نے اس کو لقمہ بنانا چاہا، یہ باب افتعال ہے کہ اس وہ جھپٹی، اس نے جدوجہد کی، اس نے یہ چاہا کہ وہ اس کو لقمہ بنا لے، یعنی اس نے لقمہ بنانے کے لیے صحیح کی، جدوجہد کی، ہیلا اور تدبیر کیا مچھلی نے، بڑی مچھلی نے، کہ وہ کسی طرح اس کو اپنے اندر لے جائے۔ اور دوسرا الحوت، ہاتھا یہوتو جو ہے لغت میں اس کا دوسرا معنی ہے الموج، موج جو گھیرے میں لینے والی ہو، یعنی حوت کا معنی مچھلی بھی ہے، اور حوت کا معنی خود نفس موج، موج بحر متلاطم کے اندر، تلاطم کے دوران جو اٹھتی ہیں موجیں، ان موجوں کو بھی الحوت جو ہے وہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو بل یا تو موج وہ ایک لہر کی، موج کی لپیٹ میں آ گئے، یا یہ کہ ان کو ایک مچھلی نے نگلنا چاہا، لقمہ بنانا چاہا، لقمہ بنانا چاہا، وہ ہوا ملیم، اور جس وقت ان پر اس نے حملہ کیا وہ اپنے اوپر ملامت کر رہے تھے، اے کاش کہ میں انتظار کر لیتا، نہ اس صورتحال میں آتا، کیوں میں نے جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا اور آج گر گیا، اور گرنے کے نتیجے میں اتنی جدوجہد میرے لیے آ گئی۔ آگے قرآن کہتا ہے قائم محترم فلولا انہ کان من المسبحین، فلولا پس اگر ایسا نہ ہوتا، لیکن ایسا ہو گیا، یہ ہوتا ہے لولا دوسری چیز کی نفی وجود اول سے، پہلی چیز کے اس بات یا موجود ہونے کی وجہ سے دوسری چیز کی نفی۔ تو قرآن کہتا ہے فلولا پس اگر ایسا نہ ہوتا، بس اگر ایسا نہ ہوتا، کیا نہ ہوتا؟ انہو کانا من المسبحین، کہ وہ اگر یونس مسبحین میں سے نہ ہوتا، اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتا تو پھر ایسا ہوتا کہ وہ مچھلی اس کو لقمہ بنا لیتی، اور اگر مچھلی اس کو لقمہ بنا لیتی، اپنے پیٹ میں لے جاتی، تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو پھر اسی دریا، سمندر یا مچھلی کے پیٹ میں، یعنی اسی جہاں پر وہ، تو اس کے اجزائے منتشرہ جو ہیں وہ قیامت کے دن تک وہیں رہتے، اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتا، اگر یونس مسبحین میں سے نہ ہوتا تو پھر ایسا ہوتا۔ اور اس میں انڈرسٹوڈ ہے چونکہ وہ مسبحین میں سے تھا، لہٰذا کیا ہوا، مسبحین میں سے ہونے کی وجہ سے وہ اس کے پیٹ میں نہیں گیا، اس کو مچھلی نے نہیں نگلا، اس کو مچھلی لقمہ نہیں بنایا، کیوں کہ وہ مسبحین میں سے تھا۔ اب مسبحین کا کیا معنی؟ مسبح کا معنی ہمارے ہاں تو کیا گیا ہے کہ اس نے تسبیح کی تھی، تسبیح کرنے والا تھا، لیکن رفقائے محترم قرآن حکیم نے سین باہا سابہا یسبہ سبحن، یہ پیراکی، پیراک، کشتی ران، کشتی رانی کرنا، پیراکی کرنا، تیرنا، اور اپنے زور درون سے، اپنے اندر کے مومنٹم سے کسی چیز کو خوش اسلوبی سے انجام دینا۔ مثلا سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تو یہاں سبحا طویلا کیا ہے کہ بے شک آپ کو دن بھر بہت سے امور کی انجام دہی کے لیے مشغول رہنا پڑتا ہے،
مشغولیت. اور دوسرے مقام پر سورہ یاسین آیت نمبر 40 فرمایا کل فی فلق یسبحون. یہ جتنے بھی مثلا سورج ہے، چاند ہے اور نجوم و کواکب ہیں، تو ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کل فی فلق یسبحون. یہ فرمایا آیت نمبر 40 سورہ یاسین. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلق يسبحون. اور یہ سب کے سب نجوم، کواکب، شمس، قمر اپنے اپنے آربٹ پر، اپنے اپنے مدار میں کیا کر رہے ہیں؟ یسبحون، پیراکی. جس طرح تیراک اور پیراک جو ہوتا ہے وہ اپنا مصروف جدوجہد رہتا ہے، پیراکی کرتا ہے، تو اسی طرح قرآن نے نجوم کو، شمس کو، قمر کو کیا کہا ہے؟ یسبحون. اور اسی طرح ہم جو پہلے زیر بحث سورہ ہے، سورہ الانبیاء، اس کی آیت نمبر 33 میں بھی یہی الفاظ ہیں کل فی فلق یسبحون. تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ اگر سیدنا یونس بہترین پیراک نہ ہوتے، اگر وہ پیراکی کے فن سے آراستہ و پیراستہ نہ ہوتے، تو جیسے ہی مچھلی نے ان کو یا انہیں لقمہ بنانے کی کوشش کی تھی، تو اگر وہ پیراک نہ ہوتے، کوئی اناڑی آدمی ہوتا، تو وہ اس کی زد میں آ جاتے، اور جب زد میں آ جاتے تو قیامت کے دن تک انہیں اٹھنا نصیب نہ ہوتا. اور یہ بات طے شدہ ہے رفقائے محترم کہ اگر ایک قوم ملاح ہے تو ملاحوں کی طرف جو نبی آئے گا، کیا وہ ملاحی کو نہیں جانتا ہوگا؟ اور ویسے بھی ملاحی جو ہے، جب ایک ماحول جو ہے وہ بحری ماحول ہے، تو وہاں تو پیراکی جو ہے وہ ایک شرط لازم ہے. اس کے بغیر آپ وہاں آنا جانا جتنے بھی ہیں کام، تو یعنی پیراکی کا سیدنا یونس علیہ السلام کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انہونی ہو یا وہ جانتے نہ ہو، یا انبیاء علیہ السلام ہمارے حوالے سے نہیں ہوتے جس طرح ہم دینی مدارس کے آدمی ہوتے. تو وہ گھڑ سواری کرنا، پیراکی کرنا اور اپنے وقت کے جو اسلحہ ہے اس کو کام میں لانا، استعمال کرنا، ان فنون سے واقف ہونا، یہ بھی جہاد کی شرائط میں سے. تو فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر وہ پیراک نہ ہوتے تو مچھلی ان کو لقمہ بنا لیتی، پیٹ میں لے جاتی، اور پھر قیامت کے دن تک وہ وہیں رہتے. یعنی مراد ہے کہ قیامت سے پہلے ان کو اٹھنا نصیب نہ ہوتا. اور آگے فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. تو وہ پھر اس پیراکی کی جدوجہد کے نتیجے میں ان کو ہم نے پڑا ہوا پایا. کہاں؟ بالعراء، ایک چٹیل میدان میں. یعنی وہ ساحل پر آ لگے اور ساحل سے وہ نیچے اترے، ساحل یعنی سمندر سے، پانی سے نکل آئے. وہ ہوا سقیم. اور اس وقت ان کی حالت جو تھی وہ بہت تکلیف میں، مشقت میں. یعنی وہ جو جدوجہد کی، اس جدوجہد کے نتیجے میں وہ بڑے تھکے ماندے، ہارے ہوئے، اور اپنے غموں سے نڈھال، تکلیف سے پریشان. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. اور اس ساحل پر کہ جہاں پر ان کو پناہ ملی، تو وہاں ہم نے اگا ہوا پایا. انبتنا باب افعال ویدان، تو اگا ہوا پایا ہم نے ان کے اوپر ایک درخت. تو یعنی ایک درخت نہیں، جنس ہے. تو یعنی وہ ساحل ایسا تھا کہ جہاں پر سبزہ تھا، درخت تھے، ہریالی تھی. اور اس درخت کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنس یقطین. تو یہ جو یقطانہ ہے، عام طور پر اس کا معنی کیا قدو، کہ قدو کا کوئی درخت تھا. لیکن رفقان محترم، قدو جو ہے وہ کیا اس کو سایہ فراہم کرے گا یا خوراک فراہم کرے گا؟ تو یہ بات نہیں. یقطانہ یقطننو، یہ باب افعال میں رباعی مجرد کا یہ فعل ہے.
اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی نشو و نما کرنا، کسی کو نشو و نما دینا، کسی چیز کی آبیاری کرنا۔ اور یقین کا یہاں من بیانیہ ہے کہ وہ جو شجرات یا درخت تھے ان کے اندر یونس کے لیے کیا تھی؟ غذائیت تھی، سامان نشو و نما تھا۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ سایہ دار اور پھلدار درخت، کیونکہ اب اس کو کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا، اور کھانے پینے کا سامان جو ہے غذائیت کا گویا کہ لازمہ جو تھا اس کا تدارک انہوں نے ان درختوں میں کیا یا ان درختوں سے غذا حاصل کی۔ اور آگے فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، پھر ہم نے دوبارہ ان کو بھیجا، دوبارہ ہم نے ان کو بھیجا ایک بستی کی جانب، ایک قوم کی جانب، اور اس قوم کے بارے فرمایا إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ، کہ جن کی تعداد جو تھی وہ 100,000 یعنی 100,000 یعنی 1,00,000 افراد کی طرف ہم نے ان کو بھیجا۔ او یزیدو، اب یہ بھی ایک قرآن کا اسلوب بیان ہے۔ اب قرآن یہاں یہ نہیں کہتا کہ 1,10,000 12,000 25,000، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ وہ ایگزیکٹ تعداد ہمیں بتا دیتے، لیکن ایگزیکٹ تعداد آ جاتی تو کیا، نہیں آئی تو کیا، تعداد بتانا تو اصل مقصود نہیں ہے۔ مقصود تو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم اپنے بندوں کو ظلمات سے نکالتے۔ اگر ان سے کوئی دعوت کے دوران، تبلیغ کے دوران، تنفیذ کے دوران کوتاہی ہو جاتی ہے، ایسی کوتاہی کہ جس میں عمد شامل نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کر نہیں کرتے، جان بوجھ کر اختیار و ارادہ سے وہ غلطی نہ کریں، اگر صاف سے اندازے سے یا کام یا ارادہ تو نیک تھا، لیکن اس کی تنفیذ کے دوران کچھ ایسی مشکلات آ گئیں کہ جنہوں نے اس کے اندر تخریبی عناصر کو زیادہ ابھار دیا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے بندوں کو ان ظلمات سے نکالیں گے۔ اور اس کے لیے مثال سیدنا یونس علیہ السلام کی دی۔ تو یہاں پر 51 سورہ جو ہے زاریات، اس کی آیت نمبر 23 کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن مثل ما انکم تنطقون، اس میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ انسانی اسلوب ہے، پیرائے بیان انسانی ہے۔ تو جس طرح انسان کہتے ہیں 1,00,000 سوا لاکھ، 1,00,000 1,50,000، تو اسی اسلوب اور پیرائے بیان میں فرمایا کہ ہم نے اسے یعنی یونس کو 1,00,000 سوا لاکھ، 1,00,000 سے کچھ زائد آبادی کی طرف بھیجا۔ وہ دوبارہ وہ ان کے پاس پہنچے، فآمنوا، تو وہ ایمان لے آئے، وہی قوم ایمان لے آئی، فمتعناہم الی حین، اور اس ایمان کے نتیجے میں ان کو کامیابی عطا ہوئی، ساز و سامان حیات وہ تو پہلے ان کے پاس تھا، یہاں متانا سے مراد ہے ایمان کے نتائج و ثمرات۔ حسن معاب، یعنی حیات دنیا کی زینت و زیبائش کے سے بڑھ کر اطمینان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حاصل ہونا، تو انہیں رضا اور رضوان حاصل ہوا، حیات دنیا اور حیات آخرہ کی جو حسنات ہیں ان سے وہ مالا مال ہوئے۔ تو اس طرح ہم رفقہ محترم دوبارہ سورہ الانبیاء آیت 87-88 کی طرف چلتے ہیں، جہاں سے ادھر ہم آئے تھے۔ سورہ الانبیاء 21ویں سورہ اور آیت نمبر 88، یہ ہو گیا کذالک ننجی المؤمنین۔ تو اب ہم 89 سے آگے چلتے ہیں۔ وزکریا، اور جس طرح ہم نے یونس کی پکار پر لبیک کہا، اسے ظلمات اور مشکلات سے نکالا، تو اسی طرح کا ایک واقعہ زکریا کے ساتھ بھی پیش آیا، اور فرمایا کہ پیش نظر رکھو، اپنے سامنے رکھو، کس چیز کو، کس بات کو، کس شخص کو؟ زکریا۔ یہ جو زکریا ہے رفقہ محترم، یہ بھی عجیب لفظ ہے، زکا اور ریہ، زکا ریہ، تو زکریا جو اکٹھا ہو جائے عربی زبان میں اسے کہتے ہیں مرکب امتزاجی، مرکب امتزاجی۔ تو یہ جو زکا یا زکا مشدد ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے
مشکیزہ جو ہے مشکیزہ، اس کے منہ کو کھولنا، مشکیزے کے منہ کو جو بند ہو کھول دینا، اور ریہ کسی کو سیراب کرنا، کسی کو سیراب کرنا۔ تو زکریا مرکب امتزاجی کے حوالے سے مانا ہوا کہ وہ نبی کہ جس نے اپنی قوم پر اس مشکیزے کو جو انہوں نے بند کر دیا تھا اسے کھولا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ خفت الموالی من ورائی، کہ بنی اسرائیل کے اندر کتاب اللہ سے منہ موڑنے کا جو طرز عمل پیدا ہو گیا تھا، اس طرز عمل کے خلاف زکریا نے جدوجہد کی۔ یعنی وہ مشکیزہ نبوت ہے، اللہ کا کلام ہے، کہ اللہ کے کلام میں آب حیات ہے۔ تو حضرت زکریا نے اس قوم کا کہ جس نے اللہ کے کلام سے اپنا منہ موڑ لیا تھا، تو اللہ کے کلام کا جو کیا تھا مشکیزہ، اس کا منہ کھولا اور ریہ، اور بھرپور طریقے سے انہوں نے انہیں سیراب کرنا چاہا۔ تو زکریا میں ہمارے لیے یہ سبق ملا کہ ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم بھی اپنے منہوں کو اللہ کے کلام کی طرف لگائیں، اور اللہ کے کلام کا جو مشکیزہ ہے اس کے بند منہ کو کھولیں اور ہم سیراب ہو جائیں۔ فرمایا کہ زکریا اذ نادا ربہ، بالخصوص ان کی یہ بات کہ جب منادی کی انہوں نے اپنے رب کی۔ منادی جب انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اور افقائے محترم، تو اسے دونوں حوالوں سے لینا چاہیے۔ قوم کے لیے منادی دعوت توحید، اور ذات کے لیے منادی آئے گی تو اس سے مراد ہوگی ابتحال الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی انفرادی مشکلات کو پیش کرنا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی منادی دونوں حوالوں سے ہوتی ہے۔ نادا ربہ، انہوں نے اپنے رب کی منادی کی، یعنی اپنے رب کے نظام ربوبیت کے لیے جدوجہد کی، پراپوگنڈا کیا، نشر و اشاعت کی، اور یہ کہ اپنی انفرادی ضروریات وہ بھی انہوں نے اپنے رب کے حضور میں پیش کی۔ اس جگہ پر ان کی انفرادی جو مشکل تھی اس کا بیان زیر بحث لایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب سے کہا رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اے میرے رب نہ رہنے دے تو مجھے تنے تنہا۔ یہاں تین معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں تنے تنہا نہ رہوں، میرے ساتھ جماعت شامل ہو جائے، یعنی فرد جماعت میں منقلب ہو، کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ میں فرد فرید ہی رہوں اور میرے ساتھ کوئی ممد و معاون جماعت نہ ہو۔ تو اے اللہ مجھے ممد و معاون جماعت عطا فرما۔ نمبر دو، ایسا نہ ہو کہ میں لاولد رہوں، تو مجھے ولد صالح عطا فرما۔ دوسرے مقام پر انبیاء سورہ مریم میں فرمایا یارثنی و یارث من آل یعقوب، ایسا وارث عطا فرما جو اس ورثے کا، آئیڈیالوجی کا، اس علم کا، حکمت کا جو مجھے آل یعقوب سے منتقل ہوئی ہے، اس کا وہ والی و وارث بنے۔ اور تو جماعت عطا فرما، جماعت کی تربیت کروں، اور ترے یہ نظام جو ہے وہ ایک زندہ حقیقت کے طور پر یعنی نظام نافذ ہو جائے، اور یہ کہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ میری اس جدوجہد کو بے نتیجہ نہ رہنے دے۔ افراد العمل کسی چیز کا بے نتیجہ رہنا، تو ایسا نہ ہو کہ پروردگار عالم میں جدوجہد کر رہا ہوں یہ شقی ہو جائے، بے نتیجہ رہے، یعنی اتنی محنت کے باوجود نتیجہ کچھ نہ نکلے۔ تو یہ تینوں ہی حوالوں سے بات ہے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور میرا ایمان ہے کہ اصل وارث تو ہی ہے، اور خیر الوارثین تمام وارثوں میں بہترین وارث تو ہے، اور بہترین وارث عطا کرنے والا تو، کہ تیری طرف سے جو وارث عطا ہوتا ہے وہ بہترین وارث ہوتا ہے۔ تو فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی اس دعا پر، پکار پر، ندا پر لبیک کہا،
وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے اسے جو وارث عطا کیا وہ وارث کیا تھا؟ یحییٰ۔ یحییٰ آئے یا یحییٰ زندہ، زندگی بخش، زندہ کرنے والا۔ اور یہ وہ جو لا تذرنی فردا، یہ اس کا جواب ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ اللہ مجھے فرد کو جماعت بنا، جماعت کو جماعت صالحہ عطا فرما، اور وہ مشکیزہ کہ جس کا میں منہ کھول رہا ہوں اس سے سرابی ہوتی چلی جائے، تو یحییٰ اسے ایسا وارث عطا کیا جو سراپا حیات، سراپا زندگی، یا دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، فرد کے حوالے سے، جماعت کے حوالے سے، عقبہ اور دنیا ہر حوالے سے وہ یحییٰ یعنی سراپا حیات۔ کیا بولا؟ لہو زوجہ، اور یحییٰ عطا کرنے سے پہلے ہم نے یعنی یحییٰ جب ہم نے ان کو عطا کیا تو ان کے عطا کرنے سے پہلے ہم نے ان کی بیوی میں جو سکم تھا، بیماری تھی، روگ، اس کی اصلاح کی، اس کا علاج کروایا، اس روگ کو، کمزوری کو، رکاوٹ کو، انٹرنس کو، آبسٹیکل کو، جو بچہ پیدا کرنے میں مانے تھی رکاوٹ، اس کو دور کروایا، اصلاح کروائی۔ یہاں رفقاء محترم فرمایا کہ ہم نے اس کی زوجہ کی، بیوی کی اصلاح کی۔ دوسرے مقام پر یعنی سورہ آل عمران کی آیت 40 میں اور سورہ مریم کی آیت نمبر 9 میں حضرت یحییٰ زکریا کا اندازہ یہ تھا کہ میری بیوی عاقر ہے، میری بیوی بانجھ ہے، اور یہ ہمیشہ لاولد رہے۔ لیکن جب بانجھ نے بچہ جان لیا رفقائے محترم، مطلب وہ بانجھ نہ تھی، کیونکہ بانجھ ہوتے ہوئے تو بچہ نہیں جان سکتی۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ بانجھ بھی اور بچہ بھی جان رہی ہے تو یہ تو غلط بات ہو گئی۔ بانجھ ہے تو بچہ نہیں ہوگا، بچہ ہوا ہے تو وہ بانجھ نہ تھی۔ تو جب قرآن کہتا ہے اصلاً لہو زوجہ، وہ بانجھ نہ تھی، اصل بات یہ ہے کہ ان میں کوئی نسوانی مرض تھا، نسوانی تکلیف تھی۔ حضرت زکریا یہ سمجھے کہ نہیں یہ تو عاقر ہے، تو عاقر ہونے کی وجہ سے ان کا ذہن ادھر نہیں گیا اس کا علاج کروایا جائے، اس کو کوئی بیماری ہے۔ جس طرح خواتین کے اندر بعض بیماریاں ہوتی ہیں، ولادت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی، تو حضرت زکریا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کے ذریعے اس امر سے آگاہ کیا کہ تیری بیوی بانجھ نہیں ہے، یہ تیرا اندازہ ہے جو صحیح نہیں ہے، اصلاً اس کو کوئی بیماری ہے۔ وہ بیماری متعین طور پر بتا دی گئی اور علاج کیا سیدنا زکریا علیہ السلام نے، اور اس علاج کے نتیجے میں وہ بچہ جننے کے قابل اور نتیجتاً حضرت یحییٰ پیدا ہوئے۔ تو یعنی میں نے بتانا یہ تھا کہ وہ بانجھ نہ تھی، یہ بانجھ پن کا اندازہ صرف سیدنا زکریا کا تھا، وہ بانجھ نہ تھی، کوئی عارضہ تھا، رکاوٹ تھی، بیماری تھی، اس بیماری کا اللہ تعالیٰ نے علاج کروا دیا، وہ اصلاح اس کی ہو گئی، ٹھیک ٹھاک ہو گئی، اور وہ بیماری رکاوٹ دور ہوئی اور بچہ پیدا ہو گیا۔ تو اگر وہ بانجھ ہوتی تو بانجھ ہوتے ہوئے بچہ نہ ہوتا۔ آگے ان تمام انبیاء علیہ السلام کے جن کا کہ ماقبل ذکر ہے، ان کے اوصاف مشترک کہ ان سب کی خصوصیت کیا تھی، اور اسی خصوصیت کو ہمارے سامنے بیان کرنا مطلوب ہے۔ فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ بے شک یہ تمام انبیاء، ان کا وصف خاص کیا تھا کہ یہ جدوجہد کیا کرتے تھے، یسارعون محنت کرنے والے ہوتے تھے، جدوجہد کیا کرتے تھے، کہاں؟ فی الخیرات، خیرات
جس سے رفقائے محترم اختیار اور مختار، خیرات کا معنی پن دان نہیں ہے، یہ مذہب کا، یہودیت کا، مسیحیت اور ہندو مت کا تصور ہے۔ خیرات کا معنی پن دان، خیرات وہ چیز کہ جس سے ذات انسانی میں وسعت اور کشاد پیدا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی اعمال بتائے ہیں ان تمام اعمال کا مقصود کیا ہے؟ ذات انسانی میں وسعت و کشاد پیدا کرنا، ذات انسانی میں وسعت و کشاد پیدا کرنا۔ یسارعون فی الخیرات، کہ یہ تمام انبیاء اور ان کی امتیں صلحاء جدوجہد کرتے تھے، بھاگ دوڑ کرتے تھے ایسے اعمال میں کہ جن اعمال کے نتیجے میں ذات انسانی میں بھی وسعت و کشاد پیدا ہوتی ہے، معاشرہ بھی وسعت و کشاد کا عامل بنتا ہے، غلامی، محکومی، محتاجی، ان سے نجات ملتی ہے، امت اعلیٰ کے مقام پر آتی ہے۔ تو یہ خیرات یعنی وسعت و کشاد پیدا کرنے والے اعمال۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ان انبیاء کا دوسرا وصف یہ تھا کہ یہ صرف ہمیں پکارا کرتے تھے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی جب حاجات، مشکلات، ظلمات ان انبیاء پر وارد ہوتی تھی تو نہیں پکارتے تھے مگر صرف ایک الہ واحد، یعنی اللہ کی حاجت روائی، مشکل کشائی پر ایمان رکھتے تھے اور ہر حاجت اور مشکل میں صرف ہمیں پکارتے تھے۔ پکار کی دو صورتیں فرمائی، راغبم و رہب، یعنی جن چیزوں میں رغبت ہوتی ہے، پسندیدہ چیزیں، مطلوبہ چیزیں، مطلوبہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پکارتے تھے، اور رہبہ، اور جو خوفناک، ناپسندیدہ یعنی مشکلات، ان کو دور کرنے کے لیے بھی وہ ہمیں ہی پکارا کرتے تھے۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ صرف ہم سے ہی ڈرا کرتے تھے، ہمارے ساتھ ہی لو لگاتے تھے، ہمارے سامنے ہی وہ جھکا کرتے تھے۔ اس ضمن میں رفقہ محترم یسارعون فی الخیرات کے حوالے سے ایک مقام میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ سورہ المؤمنون، سورہ المؤمنون 23ویں سورہ ہے اور آیت نمبر 61 اور 62۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ انبیاء اور ان کی امتیں صلحاء کیا کرتے تھے؟ یسارعون فی الخیرات، جدوجہد کیا کرتے تھے ایسے کاموں کے لیے کہ جس سے وسعت و کشاد پیدا ہو۔ وہم لہا سابقون، اور وہ ان کاموں میں ایک دوسرے سے بازی لے جاتے تھے، بازی لے جایا کرتے تھے، سبقت کرتے تھے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے ایک دوسرے میں، کن کاموں میں کہ جن سے ذات انسانی میں وسعت و کشاد پیدا ہو، معاشرے میں وسعت و کشاد پیدا ہو، کائنات کے اندر حسن و جمال میں اضافہ ہو۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یہ اللہ کا قانون۔ دوسرے مقام پر بقرہ کی آیت 286 میں بھی ارشاد فرمائے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو یہ جو لا نکلف الا وسعها یا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس طرح کی آیات کا یا مقامات کا کیا معنی؟ عام ترجمہ ہمارے ہاں یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں مکلف کرتا کسی جان کو مگر اتنا ہی جتنا اس میں سقط ہوتی ہے، قدرت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، یعنی اللہ طاقت کے مطابق احکام دیتا ہے۔ عام ترجمہ ہمارا یہ ہے، لیکن میں اس کا یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ذات انسانی کو جو احکام کا مکلف کیا ہے، ذات انسانی کو جو اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا کی ہے یا امتوں کو جو احکام کا پابند ٹھہرایا ہے، تو ان احکام کی پابندی سے انسانیت کو یا ذات انسانی کو جکڑ بندیوں میں گرفتار کرنا مطلوب نہیں، یعنی دین میں جو حدود ہیں
باؤنڈری لائنز ہیں، ان کے اندر جو انسان کو یا انسانیت کو رکھنے کا اللہ نے پابند کیا ہے، تو یہ کیوں کیا ہے؟ الا وسعہا، تاکہ ذات انسانی میں وسعت پیدا ہو، کشاد پیدا ہو، یعنی ایکسپینڈنگ پرسنالٹی، یعنی ذات انسانی کو ایکسپینڈ کرنا مقصود ہے، ذات انسانی کے اندر پھیلاؤ پیدا کرنا مطلوب ہے، ذات انسانی کے اندر وسعت و کشاد پیدا ہو، معاشرے کے اندر وسعت و کشاد پیدا ہو، کائنات کے اندر اور زیادہ ہو۔ یعنی دین اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو سکیڑ دے، تنگنائیوں میں بند کر دے، جکڑ بندیوں کے اندر مبتلا کرے۔ دین تو آزادی عطا کرنے کے لیے آیا، وسعت عطا کرنے کے لیے آیا، کشاد عطا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بعثت کا مقصود تھا رفقائے محترم، قرآن حکیم نے اس کو سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں ارشاد فرمایا ہے کہ نبی تو آیا ہی اس لیے ہے کہ یازا عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، نبی تو آتا اس لیے ہے کہ انسان کو جو زنجیروں کے اندر، بیڑیوں کے اندر، شکنجوں کے اندر کس کر رکھا گیا ہے، ان شکنجوں کو توڑا جائے، ان بیڑیوں سے انسان کو رہا کروایا جائے۔ کئی وہم پرستی کی بیڑی ہیں، کئی غلامی ہے، کئی سیاسی غلامی ہے، کہیں معاشی غلامی ہے، کہیں نفسیاتی غلامی ہے۔ یہ جتنی غلامیاں ہیں، جکڑ بندیاں ہیں، شکنجوں میں جو انسانیت کو کس کر رکھا گیا ہے، اس سے اس کی حریت، اختیار اور ارادہ سلب کر لیا گیا ہے، اور انسان کی وجہ حیوان بن گیا ہے، بلکہ انسان سے انسانیت، بلکہ اس کی شخصیت ہی چھین لی گئی ہے۔ تو انسان کو دوبارہ اس کی شخصیت واپس کرنا، اس کو کہتے ہیں ریسٹوریشن آف پرسنالٹی، کہ انسان کو اس سے چھینی ہوئی ذات واپس دلانا، واپس کرنا، یعنی انسان کی انسانیت کو دوبارہ ریسٹور کرنا، بحال کرانا، یہ دین کا مقصود ہے۔ اس وقت انسان نہیں ہے، یہ ایک چلتا پھرتا لاشا ہے، حیوان محض ہے، نہ اس کے پاس اختیار ہے نہ ارادہ ہے۔ اختیار ارادہ تو سرمایہ دار کا ہے، جاگیردار کا ہے، ریسورسز پہ قابض انسان کا ہے، باقی تو سارے کے سارے غلام ہیں، جسے ویج کہتے ہیں، غلامی مزدوری ہے۔ مزدور کہاں چاہے، یعنی وہ دن ہو رات ہو، جس غلامی میں یا ڈیوٹی میں اس کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے، حال ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے ہٹے۔ تو میری بات یہ تھی کہ لا نکلف نفسا الا وسعہا، کہ ہم انسانی ذات کو، انسانی سوسائٹی کو، معاشرے کو جو احکام کا پابند ٹھہراتے ہیں، تو اس پابندی کا مقصد کیا ہے؟ وسعہا، ذات انسانی میں کشاد پیدا کرنا، معاشرہ انسانی میں کشاد اور وسعت پیدا کرنا۔ والدینا کتاب ینطق بالحق، اور انسانی کشاد کیسے پیدا ہوتی ہے، کیسے پیدا نہیں ہوتی، اس کے لیے ہمارے ہاں ایک دستور حیات ہے۔ والدینا کتاب، اور ہمارے ہاں، ہمارے پاس ان مسائل کے لیے ایک دستور حیات ہے۔ اور وہ دستور حیات کیسا ہے رفقائے محترم؟ قرآن کہتا ہے ینطق بالحق، کتاب ناطق۔ ہمارے ہاں تو قرآن یا کتاب کو کہتے ہیں، یہ صامت ہے، اور امام جو ہوتا ہے وہ امام ناطق ہے، جو اب غائب ہو چکا ہے۔ تو قرآن، رحمان نے اپنے قرآن کو کتاب ناطق کہا، اور وہ ہم لا یظلم، اور انسانیت یا امت یا گروہ جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ان کا تمام حساب کتاب اسی کتاب کے مطابق ہوتا ہے جو کتاب ناطق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم ایک اور مقام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قیامت کے دن جو میزان کھڑا ہونا ہے، میزان کھڑی ہونی ہے، ترازو، وہ کیا ہوگی؟ آپ
اور ہم اگر اس میزان کو پہلے سے پہچان لیں رفقائے محترم، اور وہ میزان اگر آج ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور ہم اپنے اعمال کو تولنا شروع کر دیں تو کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوگا کہ بجائے اس کے کہ قیامت میں میزان کے سامنے کھڑے ہوں اور اعمال کو تولا جائے اور وہاں پتہ چلے کہ تمام ہمارے اعمال کھوٹے ہیں، بے وزن ہیں، تو واپسی کا تو امکان ہی نہیں ہوگا، تو کتنا بڑا خطرہ۔ تو اس ضمن میں 42 سورہ شورى کی آیت 17 ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ قرآن حکیم نے کتاب کو میزان قرار دیا، کتاب الہی جو ہے یہ میزان ہے، 42/13۔ اور قیامت میں ہر امت کو اپنی اپنی کتاب کے مطابق اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، یعنی جس قوم کو جو کتاب عطا کی گئی وہ اس کتاب کی طرف اس کو بلایا جائے گا، آؤ بھئی اپنے اعمال کو اپنی کتاب کے مطابق جسٹیفائی کرو، جو دستور حیات جو کتاب ہم نے تمہیں دی تھی بس اس کتاب پر اپنے اعمال کو تول لو۔ تو ہمیں قرآن کی طرف، کسی کو انجیل کی طرف، کسی کو تورات کی طرف، حقیقتاً تو سب ایک ہی دستور ہے، ناموں کا فرق۔ تو مثلا سورہ الجاسیہ 45ویں سورہ کی آیت نمبر 28 میں ارشاد کیا گیا، 45ویں سورہ الجاسیہ آیت نمبر 28، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور ہر امت کو تو پائے گا اس دن، وَتَرَىٰ، اور دیکھے گا اے مومن تو، کل ہر امت کو کیا دیکھے گا؟ جاسیہ، جاسیہ کا معنی ہوتا ہے گھٹنوں کے بل کسی کے سامنے جھک کر جانا۔ تو ہر امت جھکی ہوئی اللہ کے حضور میں پیش ہوگی، حاضر کی جائے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ کل امت تدعی الی کتابہا، اور ہر امت کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، فیس کر اس چیز کو رفقہ وہ کہاں بلایا جائے گا؟ الی کتابہا، اپنی اپنی کتاب کی جانب۔ لکل امت کتاب، ہر امت کو اللہ نے کتاب دی، ہر امت کو محاسبے کے لیے، حساب کتاب کے لیے اپنی کتاب کی طرف آنا ہوگا۔ ہر امت کے اعمال ایک طرف اور کتاب دوسری طرف، کتاب الہی بشکل میزان کھڑی کی جائے گی، اور ہر امت کو کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کو تول لے اس کتاب کے مطابق۔ اور اس دن کا قانون کیا ہوگا؟ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، جو اعمال بھی تم کرتے رہے تھے یہ کتاب ان کا وزن بتاتی چلی جائے گی، اور اس کتاب کے بتائے ہوئے معیار اور اصول اور فیصلے کے مطابق آج تم جزا دیے جاؤ گے، بدلہ دیے جاؤ گے، جیسا تمہارا عمل اور کتاب کا فیصلہ ویسی تمہیں جزا ملتی چلی جائے گی۔ اور اے امتو، اور اے بالخصوص آپ اور ہمیں اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق۔ اے لوگو، جس طرح ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا، تو اے گروہ محمدیہ، اے امت محمد سنو، ھذا کتابنا، یہی ہماری کتاب، ہمارا قرآن کیا کرے گا؟ ینطق علیکم، ہمارا یہ قرآن تمہارے بارے میں بولے گا۔ ینطق علیکم، ہمارا قرآن تمہارے اوپر ناطق ہے اور ناطق ہوگا، اور کس طرح یہ نطق کرے گا؟ بالحق، حق کے مطابق۔ حیات دنیا میں بھی قرآن کا قول ناطق اور ناطق بالحق، اور قیامت کے دن بھی یہی قرآن کتاب ناطق کا فریضہ انجام دے گا۔ اور فرمایا کہ ہم ایسا کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہے لوگو
ہم تھے نستنسخ، نستنسخ کا معنی کرتے ہیں لکھنے والے، لکھنے والے، تو بے شک ہم لکھ لیا کرتے تھے ان اعمال کو جو تم کرتے تھے، لیکن استنسخ کا دوسرا معنی ہے کسی چیز کے لیے قانون ٹھہرانا۔ ناسخ ینسخ کا معنی کسی چیز کو برقرار رکھنا، ضبط تحریر میں لانا، اور کسی جس طرح استاذ کا ہم کہتے ہیں ہمارے نسخہ لکھو، نسخہ لکھو، تو نسخہ کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کے لیے ریمیڈی تلاش کرنا، کسی چیز کے لیے اصول اور ضابطہ ٹھہرانا۔ تو اے لوگوں، بے شک ہم تمہارے لیے ضابطہ ٹھہرا چکے، قانون ٹھہرا چکے، ان کے لیے ویلیوز کو ڈٹرمن کر چکے۔ اس حوالے سے ما کنتم، جو اعمال بھی تم کرتے تھے ان اعمال کے لیے ہم تمہاری کتاب کے اندر ایک ضابطہ، ایک اصول، ایک قدر، ایک بنیادی ویلیو ٹھہرا چکے۔ تو میری دعا یہ تھی رفقا محترم کہ جو کتاب الہی ہے، اس کتاب الہی کے حوالے سے تمام اعمال کو تولا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے احکام کی پابندی جو ہم پر عائد کی ہے، تو اس لیے نہیں کہ ہمیں جکڑ بند کیا جائے، بلکہ اس لیے کہ ہماری ذات کے اندر وسعت و کشاد پیدا ہو۔ جو ذات کے اندر بخل ہے، بخل کس نے پیدا کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام۔ اس بخل سے وسعت و کشاد کی طرف لانا، یہ دین کا مقصود ہے، اور اس کے لیے رفقا محترم قرآن حکیم نے صلاۃ کو ذریعہ قرار دیا ہے کہ جو اس بخل سے، حرص سے، لالچ سے، فحشاء اور منکر سے ہمیں بچاتی۔ تو خیر، اس وقت ہم یہ سورہ الانبیاء میں یہ دیکھ رہے تھے کہ جو انبیاء تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے خیرات کے حوالے سے جدوجہد کرنے والا قرار دیا، اور خیرات کے مفہوم اور جدوجہد کے مقصود کے حوالے سے ہم نے یہ مقام دیکھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں تو سورہ الانبیاء آیت 90 بلکہ 91، والتی احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین۔ سورہ الانبیاء آیت 91۔ اور بالخصوص ایک اور شخصیت کو بھی سامنے رکھو، اور وہ شخصیت ہے وہ ذات واللتی، وہ ذات احسنت فرجہا، جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ۔ یہاں پر جو لفظ ہے رفقا محترم احسنت، احسنت، جس کا عام ترجمہ ہے حفاظت کی، شرمگاہ کی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کے پاس کسی کو آنے نہیں دیا، یہ ہے حفاظت۔ تو ضمن میں رفقا محترم جو کچھ حواشی میں لکھا گیا ہے تفسیروں میں، ادھر اگر آپ جائیں گے تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ سورہ مریم کے حواشی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت مریم کے ساتھ کیا کی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ احسانت جو ہے رفقا محترم، یہ ہم بجائے اس کے کہ ادھر ادھر جائیں، ہم قرآن حکیم ہی سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن نے احسان کا کیا معنی بیان کیا۔ احسان کا معنی ہے رفقا محترم شادی شدہ ہو کر اپنی عفت و جو عورت کے اندر وہ چیز ہے اس کی حفاظت کرے، شادی شدہ ہو کر، بغیر شادی کے نہیں، شادی شدہ ہو کر اپنی عفت و پاک دامنی کا تحفظ کرنا، یہ قرآن حکیم میں احسان کا معنی ہے۔ اس کے لیے سند دلیل دیتا ہوں، سورہ یا جو ہے چوتھی سورہ النساء، چوتھی سورہ النساء اور آیت نمبر 25 کہ احسان کیا ہے۔ قرآن حکیم نے احسان کا خود مفہوم بتا دیے، اس لیے ہم
دوسرے مفہوم کی طرف جانے سے پہلے اس قرآنی اور الہی مفہوم کو دیکھیں۔ تو سورہ نساء چوتھی سورہ ہے اور آیت نمبر 25۔ یہاں پر آیت تو بڑی ہے، لیکن اس کا جو یہاں پر آیت نمبر 25 ختم ہوتی ہے، اس سے تھوڑا سا اوپر 4 سطریں دیکھیں گے تو مثلا یہ آئے گا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ جو ہجرت کر کے تمہارے اجتماعی نظام کے تحفظ میں آئیں۔ ملک یمین وہ عورتیں ہیں کہ جو مشرکانہ معاشرے سے ہجرت کر کے آ جائیں، مومنانہ یا موحد توحیدی ریاست میں۔ اب چونکہ وہ ہیں تو شادی شدہ خامند والی، اور خامند والی جو ہو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، والمحصنات من النساء، لیکن اس میں ایک استثناء ہے کہ اگر وہ کافر مشرک سوسائٹی کی ہوں اور وہ ہجرت کر کے آ جائیں اور ٹیسٹ کے بعد ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی مومنات ہے، تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو اب ان کو عام کافروں کی طرف واپس نہیں جانے دیں گے۔ اب وہ لفظی طور پر تو محصنات ہیں، شادی شدہ، اور ان کے خامد بھی موجود ہیں، لیکن ہجرت کے بعد اب ان کا وہ رشتہ، وہ نکاح ٹوٹ گیا۔ اب ان کے ساتھ نکاح کریں گے اہل ایمان موحدین، اور وہ بھی ان شرائط کے تحت جو قرآن نے ہمیں بتائی ہیں۔ اب جب اس کے بعد ان کا نکاح ہو جائے فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اہل سے مراد ہیں وہ جن کی سپرویژن میں ان کو رکھا جائے گا، یعنی جس کی سپرویژن میں ہو، جس ادارے کی، جس انسٹیٹیوٹ کی، جس شعبے کی، یا جس فرد کو ریاست نے ان کا کفیل مربی ٹھہرایا ہو، تو نکاح کرنے سے پہلے شرط ہے کہ وہ اس کو اطلاع دی جائے اس کی اجازت سے، اس کی پرمیشن سے، یعنی اس کو درمیان میں لا کر ان کا نکاح کروایا جائے، تاکہ نکاح کے بعد کے جو مراحل اور مسائل ہیں ان میں باقاعدہ وہ سپرویژن کر سکے، نگرانی کا فریضہ انجام دے سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کو لاوارث سمجھ کر وہ سمجھیں صاحب جو چاہو کرو، اب ان کا کون والی و وارث ہے، تو اس کو تحفظ دینا مطلوب ہے انسانی حقوق۔ تو اب قرآن کہتا ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب نکاح کرو تو اس نکاح کے دوران ان کو جس یہاں پر اجور کا ہے، دوسرے مقام پر نہلا کا ہے، تو ان کو جس طرح شہد کی مکھی جو ہے وہ آج خود شہد دیتی ہے، تو اسی طرح تم ان کا صدقات یعنی ان کو گفٹ دو، تحفہ دو، بطور تحفہ جسے عرف عام میں مہر کہتے ہیں، وہ ان کو ادا کرو۔ اور آگے قرآن کہتا ہے محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، فرمایا کہ اس نکاح میں آنے سے مقصود کیا ہے؟ محصنات، قلع بند ہونا، یعنی یہ زندگی بھر کا عہد ہے، یہ گھنٹے 2 گھنٹے کا نکاح نہیں ہے، یہ گھنٹے 2 گھنٹے کا نکاح نہیں ہے قرآن میں۔ محصنات یہ زندگی بھر کا، ہمیشہ ہمیش کے لیے قلع بند ہونا مقصود ہے۔ نمبر 2 غیر مصافحات، پانی بہانا، جنسی جذبے کی تسکین کرنا، صرف یہ نکاح کا مقصد نہیں ہے۔ اور جو گھنٹے 2 گھنٹے کا نکاح ہوتا ہے اس کا سوائے پانی بہانے کے اور کیا مقصد ہوتا ہے؟ لہذا غیر مصافحات کے اندر وقتی نکاح جو ہے گھنٹے 2 گھنٹے کا، جسے تمتع بالنساء کہتے ہیں، قرآن اسے باطل قرار دے۔ غیر مصافحات جنسی جذبے کی تسکین اور پانی نکالنا، پانی بہانا، یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ مقصود ہے تو نکاح حضور کتاب اللہ باطل۔ نمبر 3 ولا متخذات اخدان، اور یہ خفیہ اور پوشیدہ، انڈر گراؤنڈ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پبلکلی اس کو اناؤنس کرنا چاہیے کہ یہ عورت اور یہ مرد عقد
نکاح میں آتے ہیں اور زندگی بھر رہنے کا عہد کرتے ہیں، اور جنسی جذبے کی تسکین مقصود نہیں ہے۔ مقصود بالذات کیا ہے کہ نسل انسانی کے اندر اور امت مسلمہ کے اندر وسعت و کشاد پیدا ہو، اگرچہ ضمنی طور پر وہ تسکین جو ہے جنسی وہ بھی اس کے نتیجے میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا أُحْسِنَّا، فَإِذَا أُحْسِنَّا، اب یہاں پر احسنہ جو ہے رفقائے محترم یہ باب افعال میں سے استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہاں معنی یہ نہیں کہ جب وہ پاک دامن ہو جائے، یا وہ پاک دامن ہو جائے، کیونکہ پاک دامن عفیف یا عفت تو پہلے ہی ہوتی ہے مومنہ میں۔ فائزہ و سنہ کا معنی ہوا کہ جب وہ عقد نکاح کے تحت شادی شدہ ہو جائے، وہ سنہ جب وہ نکاح کر لیں اور عقد نکاح کے تحت وہ زندگی بھر کا جو عہد تھا، قلع بندی تھی، جب وہ اس میں آ جائیں۔ اور آگے فرمایا فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، بس ایسا ہو جانے کے بعد اگر کبھی ان سے وہ فاحشہ فعل یعنی زنا سرزد ہو جائے، تو قرآن کہتا ہے فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو تمہارے ہاں سابقہ شادی شدہ مومنات پر جو سزا تم دیتے ہو ان کو اس کی نصف سزا دو، کیوں کہ ان کے سامنے تعلیم اور تربیت کا وہ معیار نہیں تھا جو تمہارے ہاں تھا، یعنی کافرانہ ماحول سے آنے کی وجہ سے ان کو کچھ کیا دی جائے گی، رعایت دی جائے گی کہ ان کے پاس تعلیم اور تربیت کا وہ نظام نہیں تھا، وہ ڈسپلن نہیں تھا، وہ قدریں نہیں تھی۔ یہ وہاں سے ہجرت کر کے دفعتاً واحدہ آئی ہیں، ابھی تعلیم اور تربیت میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو یہ پورا نہیں کر سکی۔ تو یہاں پر یہ اصول بھی ملا رفقائے محترم کہ سزا کے اندر ملزم یا مجرم کی نفسیاتی حالت اور نفسیاتی ماحول، اس کا قاضی کو لحاظ رکھنا چاہیے، یعنی ایک ماحول کے اندر پلتا ہے، دوسرے ماحول کے اندر پلتا ہے، تو ماحول کی رعایت رکھی جانی چاہیے سزا کے دوران۔ اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی قرآن سے کہ یہ جو زنا کی سزا ہمارے ہاں کہتے ہیں جی شادی شدہ اگر ہو جائے تو اس کو کیا کر دو، سنسار کر دو۔ شادی شدہ کو سنسار کرنا یہ قرآن کی سزا نہیں ہے، یہ بھی یہودیت قرآن میں نہیں ہے، کیونکہ قرآن یہاں واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہو کر وہ گناہ کرے تو اس یعنی فاحشہ مبینات، یعنی یہ مراد قرآن میں زنا ہے، تو اگر وہ زنا کی مرتکب ہو تو ان کو نصف سزا دو، اس سزا کا نصف کہ جو تم اپنے ہاں ایسی صورت میں دیتے ہو آزاد عورتوں کو، اپنے ہاں کی عورتوں کو۔ تو اب وہ رجم جو ہے، سنساری جو ہے، اس کا تو نصف ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا نصف ہوگا؟ ناممکن ہے کہ نصف مارا جائے ان کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے زنا کی سزا میں آتا جلدہ 100 درے رکھی، اور جلدہ کو بھی متعین نہیں کیا، بھاری ہو کم ہو کیسا ہو، اس کا بھی زمان و مکان کے اوپر مرکز ملت پر آپ پر اس کا چھوڑا گیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر وہ فرض محال وہ بھی یہی کام کریں جو ان سے ہوا ہے تو اس کی سزا قرآن حکیم نے ڈبل بتائی ہے، تو ان کو اس کی تم ڈبل سزا دو، کیونکہ ان کے لیے جو ماحول اور معاشرہ ایمان کا کامل درجے میں ہے، تو وہ اگر کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت گڑبڑ ہے۔ تو یہ آیت نمبر 33 سورہ احزاب کی آیت 30 میں ازواج کے لیے ڈبل سزا، ضعفین من العذاب۔ کہنا میں نے یہ تھا رفقائے محترم کہ سورۃ الانبیاء میں حضرت مریم صدیقہ کے لیے احسنت آیا ہے، احسنت، لہذا احسنت کا اس کے سوا کوئی معنی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا، نکاح کیا، وہ شادی شدہ ہوئی اور نکاح میں آ کر شادی شدہ ہو کر انہوں نے اپنے فرج کی حفاظت کی، یعنی شرعی طریقے سے
انہوں نے اپنے ہاں بچہ پیدا کرنے کے لیے انتظام کیا. فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، اور جب وہ شادی شدہ ہو گئی، خامد والی ہو گئی، تو ہم نے اس میں نفخ کیا اپنی روح کا. جس طرح کہ ہر ابن آدم جو ہے اس کی روح نفخ کی جاتی ہے ماں کے اندر. تو یعنی جس طرح کوئی بھی ابن آدم، کوئی بھی عورت جس طرح کہ وہ حاملہ ہوتی ہے، تو اسی طرح سیدہ مریم حاملہ ہوئی، اور اس حمل کے نتیجے میں جو شادی کے نتیجے میں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک بچہ اس کو نفخ کیا، یعنی حضرت مسیح ابن مریم پیدا ہوئے. آگے الفاظ آئے ہیں وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، تو ہم نے ان کو یعنی حضرت مریم صدیقہ کو، وابنہا اور ان کے بیٹے کو، آیت نشان بنایا للعالمین، اقوام عالم کے لیے، جہانوں کے لیے. اس سے ہمارے مفسرین قدیم و جدید نے یہ تصور لیا ہے کہ یہ مسیح کی پیدائش ہی ایسا معجزہ ہے کہ جس میں مسیح اور ان کی ماں دونوں شریک ہیں. کہتے ہیں کہ یہاں مریم اور ان کے بیٹے کو ایک آیت قرار دیا، ایک آیت. تو وہ ایک آیت کیا ہے؟ ان کی پیدائش ہے، کہ وہ پیدائش ان کی معجزہ تھی، اور معجزہ کار پیدائش کی وجہ سے انہیں اور ان کی ماں کو ایک آیت قرار دیا. پہلی چیز تو یہ ہے رفقا محترم کہ میں پہلا جو نفخ روح ہے اس کا آپ کو ایک حوالہ دے دوں کہ یہ تمام ابناء آدم کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کوئی مسیح یا حضرت مریم کی خصوصیت نہیں ہے. تو سورہ جو آپ کی سجدہ ہے 32ویں سورہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے تمام ابناء آدم کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، آیت نمبر 9، کہ تمام نسل انسانی سلالہ مائع مہین اس سے پیدا ہوتی ہے. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، تمام ابناء آدم، تمام اولاد آدم اس کے اندر روح نفخ ہوتی ہے. لہذا نفخ روح جو ہے وہ کوئی حضرت مسیح ابن مریم کی خصوصیت نہیں تھی، اور نہ حضرت مریم کا اس حوالے سے کچھ تھا. ہر ماں اور ہر مولود وہ نفخ روحی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. نمبر 2 یہ جو فرمایا کہ ہم نے اسے یعنی مریم کو اور اس کے بیٹے مسیح کو آیت بنایا. تو اب اگر یہ پیدائش معجزہ رفقہ محترم، تو اس معجزے کے اندر حضرت مسیح کا کیا کردار ہے؟ یعنی اگر یہ معجزہ ہے تو معجزہ تو کس کا ہوگا؟ مریم کا ہوگا. بیٹے کا اس میں کیا ہے؟ یعنی جو کچھ بھی دکھ درد یا جو کچھ بھی کیا ہے وہ تو حضرت مریم کا ہے. بیٹے کا اس میں کیا کردار ہے؟ بیٹا تو اس میں کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن کر ہی نہیں رہا. تو اگر اس کی پارٹیسپیشن ہی نہیں ہے تو وہ کس حوالے سے وہ اس میں شامل ہوا؟ اور اس کے بعد یہ جو آیت ہے رفقا محترم جسے عرف عام میں نشان کہتے ہیں، یہ دراصل پیدائش میں معجزہ نہیں ہے. پیدائش نہ معجزہ ہے، حضرت مسیح کی پیدائش معجزے کے طور پر نہیں ہوئی، تبھی پیدائش ہے. قانون قدرت کے تحت پیدائش ہے، شادی کے نتیجے میں پیدائش ہے. مریم خامن کے ذریعے بچہ پیدا کر رہی ہیں، اس معنی میں کوئی پیدائش معجزہ نہیں ہے. یہ اصل میں آیت ہے کہ مریم کا وجود اور مسیح علیہ السلام کا وجود یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کارسازی اس کا نشان تھے. یعنی مریم صدیقہ اور حضرت مسیح دونوں ربوبیت عالمینی کے قیام کے حوالے سے، امت کو احیاء نو عطا کرنے کے حوالے سے، امت کے اندر نئی حیات، نئی زندگی اور اس کی روح پھونکنے کے حوالے سے دونوں وہ نشان ہیں. یعنی ان کو ایک حکم نامہ عطا ہوا، نظام عطا ہوا، اس نظام کے نتیجے میں انہوں نے اپنے چاروں طرف زندگی، حرکت، حرارت
اللہ तबारक व तआला की बंदगी, इसका एक नमूना कायम किया। और यहाँ पर आयत अपने मतलूबा नताइज के हवाले से है, ना कि मटीरियल के हवाले से। यानी वो इस माना में मोइज़ा नहीं, पैदाइश मोइज़ा नहीं, ना उनका वजूद मोइज़ा है, आयत को माना मोइज़ा नहीं, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी के हवाले से, मिशन के हवाले से, अक़वाम आलम के लिए, बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला की यानी रबूबियत की जो कदरें हैं उनका वो निशान थे। वो उसको याद दहानी कराते थे, उनके मुताबिक खुद चलते थे, दूसरों को चलाते थे। इस ज़िमन में मैं आपके सामने एक हवाला रखता हूँ कि एक चीज़ अपने नुक्ते आगाज़ से लेकर नुक्ते तकमील तक कवानीन तबिया की पाबंद है, लेकिन अपने फंक्शंस के हवाले से वो मकसद जो उसके साथ इलाही मकसद रिलेटेड होता है, उसके हवाले से वो मोइज़ा होती है, यानी वो निशान होती है, मोइज़ा निशान होती है। इस ज़िमन में हम सूरा अल-अनकबूत 29वीं सूरा जो है रफ़क़ाए मोहतरम, उसकी आयत नंबर 15 देखते हैं। सूरा अल-अनकबूत आयत नंबर 15। यहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का जिक्र है, और इसमें कुरान ये कहता है कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा और उनकी कौम में आखिरकार तूफ़ान आया, तूफ़ान ने उनको पकड़ लिया, वो कौम तबाह हुई। आगे है फ़अनजयनाहु व अस्हाबस सफ़ीना, और हमने नजात दी नूह को, वो अस्हाब सफ़ीना और उन लोगों को जो नूह के साथ कश्ती में सवार हुए। और आगे ये अल्फाज आए रफ़क़ाए मोहतरम, वजअलनाहा आयतल लिल आलमीन। बिल्कुल इन अल्फाज का आप तकाबुल करें ज़ेर बहस मुकाम पर, यानी इस वक्त जो हमारे सामने मुकाम है कि हमने उनको, मसीह को और उनकी वालदा को क्या बनाया, वजअलनाहा आयतन लिल आलमीन। बिल्कुल यही अल्फाज यहाँ पर आ रहे हैं, वजअलनाहा आयतन लिल आलमीन 29-15। तो क्या हजरत जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी वो इस हवाले से मोइज़ा थी कि उसमें कोई अल्लाह ताला ने असबाब इकट्ठे नहीं किए थे, उनके अंदर कोई लकड़ियां नहीं लगी थी, कील नहीं लगे थे, मेखें नहीं लगी थी, उनके अंदर कानून तबी के तहत उसको तैयार नहीं किया गया था। कुरान हकीम में खुद हमें बताया गया है, मसलन सूरह हूद के अंदर आयत नंबर 37 में 37 और 38 कि वो कश्ती आम कवानीन के तहत बनाई गई, आम कवानीन के तहत बनाई गई। उसमें लकड़ियां, तख्ते, रस्से और अलवाहिन व दुसुर, यानी ये सूरा हूद की आयत नंबर 37 और 38 और सूरा अल-कमर, सूरतुल कमर के अंदर उसकी सारी साख्त, उसके तख्ते, उसके अंदर जो मेखें और लोहा और वो चीज़ें जो लगाई गई थी, उन सब का बयान कुरान हकीम में यहाँ आया है कि वो जो कश्ती थी, कमर है 54 और आयत नंबर 13, व हमलनाहु ज़ात अलवाहिन व दुसुर, कि वो जो कश्ती थी ज़ात अलवा, उसके अंदर मुख्तलिफ तख्ते थे लकड़ी के, और वह दुसुर, और उसके अंदर मेखें, यानी मेखों से, लोहे से, लकड़ी से उस कश्ती को तैयार किया गया। तो यानी वो कश्ती अपनी पैदाइश में मोइज़ा नहीं थी, यानी ऐसा नहीं था कि वो कश्ती जो है वो कोई मोइज़ा थी। कश्ती तो आम कश्ती बनाई गई, और अगर मोइज़ा ही से अल्लाह ताला ने बचाना होता रफ़क़ाए मोहतरम, तो कश्ती बनाने की क्या जरूरत थी? कि अल्लाह तबारक व तआला कादिर नहीं कि वो अपने बंदे को दिखाए यानी कह दे कि ऐ नूह, तू मेरा खास बंदा है, तूफान आने वाला है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, यूँ तू या हाफिज़ो का वजीफा याद कर ले, या हाफिज़ो या हफीज़ो या मानियो या मनियो, और जब तूफान आए
تو بھی یہ وظیفہ کر، ورد کرتا رہے اور اپنی امت کو بھی بتا دے، اور ہم تجھے طوفان سے بچا لیں گے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معجزوں کی کار فرمائیاں ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ وظیفہ بتا دینا کافی تھا، یا حافظ یا حافظ یا مانو یا منی۔ لیکن اس کے برعکس کیا ہوا؟ کشتی کی تعلیم دی گئی، کشتی کے لیے ہدایات دی گئی، اور کشتی اپنی ہدایات کے نتیجے میں یا روشنی میں یا نگرانی میں اللہ تعالیٰ نے تیار کروائی بے وحینا، ہماری وحی کے مطابق اور ہماری نگرانی کے مطابق۔ ہماری نگرانی میں یہ کشتی بنا، سورہ ہود آیت نمبر 37 اور 38۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ کشتی اپنی ساخت میں معجزہ نہیں تھی، بلکہ وہ کشتی یاد دہانی تھی اپنے فرائض مفوضہ کے حوالے سے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہے، اقوام عالم کے لیے اللہ نے یہ نشان چھوڑا کہ عالم اسباب میں جو قوم اسباب کو ترک کرے گی وہ بچ نہیں سکتی، یعنی اس کائنات کو کنکر کرنا ہے، ماتحت لانا ہے، یہ قوانین کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، تو متعلقہ قوانین کو جاننا اور ان کو کام میں لانا۔ اگر طوفان سے بچنا چاہتے ہو تو کشتی تیار کرو، مادی اسباب یعنی مادے کی تسخیر مادے کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر تھے کہ وہ حضرت مریم کے ہاں بچہ پیدا کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قوانین اور اقدار ٹھہرائے ہیں اپنے لیے وہ ان کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس کے لیے میں ایک حوالہ دے کر ختم کرتا ہوں۔ سورہ الانعام رفقائے محترم، اس کی آیت 101 میں، سورہ الانعام چھٹی سورہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت 101 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انا یکون لہ ولد، کہ اس اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ہاں بھی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وَلَمْ تَقُلْ لَهُ صَاحِبَةٌ، کیونکہ اللہ کی تو بیوی ہی نہیں ہے۔ تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ تمہارا قادر و قیوم اللہ، کیا وہ بیوی کا پابند ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کہ نسل انسانی کے لیے ہم نے بعد میں یہ قانون ٹھہرایا کہ جو بھی پیدا ہوگا وہ بیوی سے پیدا ہوگا، میاں بیوی کے ملاپ سے پیدا